رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی دو آیتیں، آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 تلاوت کی ہے۔ جزیرہ عرب میں اور خاص طور پر مدینے میں یا مدینے کے آس پاس جو یہودی آباد تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو اس حوالے سے تسلی دی۔ یہ تو ایک واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے، تو یہ آیت ہمیں بھی تسلی دے رہی ہے، آج کل کے مسلمانوں کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو تسلی دے رہی ہے کہ حالات جیسے بھی آ جائے وہ مسلمانوں کا نقصان کچھ حد تک تو کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں لن یضروکم الا اذی، کہ وہ ہرگز تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑا بہت ستانے کے، یعنی تھوڑا بہت تو ستاتے رہیں گے۔ باطل کو اللہ تعالیٰ نے حق کے مقابل میں رکھا اسی لیے، اگر حق کے مقابل میں باطل نہ ہو تو حق کا اظہار کیسے ہوگا، حق کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا اسی لیے، جیسے زبانی طور پر برا بھلا کہہ کر دل دکھا دیا، یا کوئی دھمکی دے دی، یا کوئی کمزور سی سازش کر لی، یا مسلمانوں کو دبانے کے لیے یا تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ پلاننگ کر لی، کچھ قانون بنا لیے۔ اللہ کہتے لیکن ان سازشوں سے تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، کہ ابھی تو یہ پلاننگ کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور ان کے پلان بڑے بڑے ہیں، لیکن اگر یہ تم سے لڑیں گے، یعنی زبانی کلامی ستانے سے بڑھ کر اگر یہ تم سے لڑنے کی جرت کریں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ یولوکم الادبار، شکست کھا جائیں گے، راہ فرار اختیار کر لیں گے، بھاگنے کا راستہ اپنا لیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ اب اس آیت میں کئی قسم کی پیشین گوئیاں کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ان کے ضرر تکلیفیں اللہ نے بتایا کہ پہنچائیں گے، شرانگیزی کریں گے، سازشیں کریں گے، پلاننگ کریں گے، کیونکہ ان کو اپنی طاقت پہ، اپنی حکومت پہ یا اپنی مال و دولت پہ، اپنے عہدوں پہ بھروسہ ہے، ان کو خدا کی ذات پہ یقین نہیں ہے، تو اب وہ اپنی طاقت، اپنی چیزوں پر جو چاہے اترائیں گے۔ تو اللہ نے ایک تو یہ کہا کہ مسلمان ان کو جو تکلیف مسلمانوں کو وہ پہنچائیں گے، مسلمان ان کے ضرر اور ان کی شرانگیزی سے محفوظ رہیں گے، تھوڑا بہت ستانے کے سوا یہ مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے۔
دوسرا یہ فرمایا کہ اگر کبھی مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کریں گے تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ تیسری یہ کہ جب ان کو شکست ہوگی تو پھر ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو اگر ظاہری طور پر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہ ساری پیشین گوئیاں اسی طرح بالکل جب مدینے کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی تو بالکل حق اور سچ ثابت ہوئی۔ اور قرآن کی اس آیت کے ضمن میں ہم پر کچھ وقت تک اگر حالات ہے تو اللہ کی یہ پیشین گوئیاں پھر ایک وقت میں حق اور سچ ثابت ہوگی۔ چنانچہ نبوت کے زمانے میں یہودی کسی بھی موقع پر صحابہ کرام پر غالب نہیں آ سکے، انہیں ہمیشہ شکستی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بنو قریظہ کے ساتھ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے لڑائی ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے شکست کھائی، پھر خیبر کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں بھی انہوں نے شکست کھائی۔ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے آج کی مسلمانوں کو تسلی دی، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کی پیشگوئی کی، اور اللہ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، کہ ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، وہ جہاں بھی کہیں پائے جائے۔ آج سب کچھ ان کے پاس ہو، طاقت ہو، عہدہ ہو، ہتھیار ہو یا جو کچھ بھی ہو، لیکن دنیا سوائے تھو کے اور کچھ نہیں کر رہی۔ وہ اپنی طاقت اور تاناشاہی کے بلبوتے پر کچھ بھی کر رہے۔ ہاں، اللہ کہتے ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائے۔ اب اس آیت کا جو عام طور پر مطلب سمجھا گیا ہے اور اکثر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی قوم دنیا میں عمومی طور پر ذلت کے ساتھ رہے گی، ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا، جہاں کہیں ہوں گے ذلت کے ساتھ رہے گی۔ لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے حالات میں ان کو الگ کیا ہے، یعنی دو ذرائع ایسے ذکر کر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اس ذلت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ الا بحبل من اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے ذلت سے نکلنے کا، ایک، اور دوسرا وحبل من الناس، انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے تو کچھ وقت تک ان کو ذلت سے راحت ملے گی، ورنہ ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ اب یہاں ذریعہ یا سبب کے لیے یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے حبل، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ حبل کے لفظی معنی تو رسی کے ہوتے، البتہ عمومی معنی کے لحاظ سے کسی بھی قسم کے سبب یا ذریعے کو بھی حبل کہا جاتا ہے، اور اگر کسی سے کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کو بھی عربی زبان میں بکثرت حبل کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جن دو حالتوں میں یہودیوں کو ذلت سے الگ کیا گیا، ان میں سے ایک صورت تو اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت اپنی مشیت اور اپنے حکمت کے تقاضے سے اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ان کو اس خاص وقت میں اس ذلت سے نجات دینی ہے یا اس ذلت سے الگ رکھنا ہے، تو یہ ذلت سے بچے رہیں گے۔ اب وہ اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے، اللہ نے کیوں ان کو ذلت سے نکالا، یہ اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کی ظاہری ذلت ختم ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ وحبل من الناس، کہ انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے، یعنی ان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی کانٹریکٹ ہو جائے، اور اس معاہدے کی وجہ سے یا ان کے سہارے پر وہ عزت اور شوکت اور طاقت اور قوت حاصل کرے، تو وقتی طور پر یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر انہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، پوری یہودیوں کی اس وقت سے لے کر کے اب تک، تو ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا۔
قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ اب اس کو تھوڑا اور اینگل سے سمجھیے. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں کے ذریعے سے کوئی سبب پیدا ہو جائے. اس میں مسلمانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو ذلت سے نکال دیا جائے، یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا گیا کہ لوگوں کے ذریعے سے کوئی سبب پیدا ہو جائے. اور لوگوں میں جس طرح مسلمان داخل ہے کہ کسی وقت مسلمانوں سے کوئی معاہدہ ہو جائے. جیسے ایک وقت وہ آیا کہ جرمنی میں ہٹلر نے ان کی بری گت بنائی اور وہاں سے یہ بھاگے اور پوری دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملی، تو ایک مسلمان ہی تھا جس نے آج جس علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اور اس علاقے پر بیٹھ کر وہ دنیا میں اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہاں چند کپڑوں میں وہ وہاں پہنچے تھے اور چند لوگوں میں وہاں پہنچے تھے. مسلمانوں نے پناہ دی، دنیا میں کسی نے پناہ نہیں دی. ہٹلر نے بھی شاید، میں نے جو سنا ہے صحیح ہے مجھے نہیں پتا، کہ میں چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ میں نے ان کو اتنی بری طریقے سے ان کو کیوں مارا. دنیا کو یہ پتا چلنا چاہیے، اور آج دنیا کو پتا چل رہا ہے یہودی دنیا میں کس طریقے سے ظلم کر رہا ہے. تو کسی وقت کوئی معاہدہ ہو جائے. اسی طرح غیر مسلم بھی داخل ہے کہ جو ان کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہو جائے. اب اس وقت یہودی اور ملکوں میں بھی ہے، لیکن زیادہ تر یہودی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، اب جو اس وقت اسرائیل کے نام سے یہودیوں کی جو ناجائز ریاست بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بیک ہینڈ میں کون ہے؟ امریکہ ہے، برٹن ہے، دوسری مغربی طاقتیں اس کی پیٹھ پر کھڑی ہوئی ہے. اگر وہ ہاتھ ہٹا دے یہ کچھ بھی نہیں کر پائے. انہی کے سہارے، جو اللہ نے کہا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے ذریعے سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، انہی کے سہارے یہ حکومت قائم ہوئی ہے. اس نے اگرچہ ظاہر میں لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں اپنے طور پر اپنی شوکت اور عزت بھی حاصل کی ہے، لیکن قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق یہ شان و شوکت ان کی تاریخ میں ایک استثناء کی حیثیت رکھتی کہ کچھ وقت کے لیے ملے گی. اور اس کا اعلان قرآن نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ لوگ کچھ وقت کچھ لوگوں کے سہارے اس ذلت سے بچ سکتے. لہذا اس سے کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ان پر تو ہمیشہ ذلت اور رسوائی بے بسی کا ٹھپا لگا دیا گیا، پھر انہیں اتنی طاقت، اتنی حکومت، اتنی عزت، اتنی شوکت کیسے حاصل ہوئی؟ وجہ وہی ہے کہ قرآن کریم میں حبل من الناس، یعنی لوگوں کے ذریعے سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، یہ کہا گیا. اور آج کی یہ جو ناجائز حکومت اسرائیل کی ہے، یا اسرائیل کا ہو آپ، یہ اسی طرح دوسروں کے زوروں پر قائم ہے. اب تاریخ پڑھیے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے برٹن کا کتنا ہاتھ ہے. جس وقت برٹن کہتا تھا کہ ہماری حکومت کا سورج کہیں ڈوبتا نہیں ہے، ان دنوں میں یہ ساری چیزیں، سارے کھیل کھیلے گئے، ٹو نیشن یہ والی تھیوری لائی گئی، اور آج تک یہ چل رہا ہے. تو اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. شان و شوکت میں چاہے ہو، لیکن آپ پوری دنیا کے پروٹیسٹ اٹھا کر کے دیکھو، یہ تو طاقت کے نشے میں کسی کی سننے اس وقت تیار نہیں ہے. لیکن چاہے امریکہ لے لو، چاہے فرانس لے لو، آسٹریلیا لے لو، دنیا کے مختلف ممالک لے لو، ان پر ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج بھی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ظاہری اعتبار سے کچھ وقت کے لیے کسی سبب کے ذریعے سے کچھ عزت اور مرتبہ مل جائے، لیکن وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یعنی انہوں نے اعمال ایسے کیے ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے، اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. اب آپ کہیں گے محتاجی، اس کے پاس تو کیا نہیں ہے؟ دیکھو، محتاجی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ فقر و فاقے کا شکار ہو اور
اسی فقر و فاقہ کے بنا پر، بھوکے اور ننگے ہونے کے بنا پر ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہو، جب ایک وقت وہ بھی آیا تھا۔ اور تاریخ میں ایسے بہت سے دور گزرے ہیں جن میں یہ لوگ فقر و فاقے کا شکار رہے۔ دوسری قسم کی محتاجی یہ ہے کہ اپنے وجود کے لیے، اپنے بقا کے لیے، خود کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے اجتماعی فائدے کے لیے کسی دوسرے قوم کے، دوسرے ملک کے، دوسری حکومتوں کے محتاج ہو، اور ان کی احتیاج اور ضرورت پوری کرتے ہوئے دوسری قومیں انہیں سہارا دے رہی ہیں۔ محتاج ہے، اس کے بنا تو کام چل نہیں رہا ہے۔ اگر ظاہری طور پر انہیں کوئی عزت اور شوکت ملی ہوئی ہے تو وہ دوسری قوم کے محتاج ہو کر ملی ہے۔ آج بھی اس کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ ہٹا لے، پھر اس کا وجود دنیا میں باقی نہیں رہے گا، کوئی چھوڑے گا نہیں اس کو۔ دوسری قوموں نے ان کی مدد کی ہوئی۔ اب یہودیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، ان پر محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے۔ اب یہودیوں پر اللہ کا یہ جو غضب نازل ہوا ہے، ان پر یہ جو محتاجگی مسلط ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب یہ جو صفتیں ہیں، اللہ کے احکام، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اس کو ہلکے میں لینا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب نے بیان فرما دیا کہ شریعت ایسی ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اپنے گھر اپنے حساب سے چلائیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا انکار ہے۔ آج تو لوگوں سے کہو اور اس پر عمل کرنے کے لیے کسی کو پابند کرو تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ آیات اور نشانیاں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرتی تھی، یہ انہیں جھٹلاتے رہے۔ آج ہم بھی کریں گے تو شاید وہی صفات، یہودیانہ صفات ہمارے اندر بھی ہو۔ پھر دوسرا کام ان کا کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک وقت میں کچھ 70-72 انبیاء کو ایک دن میں انہوں نے قتل کیا ہے۔ آج بھی صورتحال نبی کے نائبین کے ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دے، پھر دیکھو یا تو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دو، یا تو امامت سے نکال دو، یا اس کے خلاف سازشیں کرو، یا اس کے خلاف پیچھے سے پروپیگنڈا کرو۔ میری ناک کٹی ہے، مجھے جرت کیسی ہوئی کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے خلاف ان کی بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے نصیحت کرنے کی ان کو ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے روکا کیسے انہوں نے؟ مجھے ٹوکا کیسے انہوں نے؟ ٹھیک ہے، یہ یہودیانہ صفت ہے۔ یہی انہی چیزوں کی وجہ سے اب انہوں نے تو نبیوں تک کو قتل کر دیا۔ اب یہاں اتنی ہمت تو نہیں ہوتی، لیکن جتنا کر سکتے ہم پوری پلاننگ کرتے کہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب آج کیا ہو گیا میں آپ کو بتاؤں، عوام کو علماء کا پابند ہونا چاہیے تھا کہ وہ علماء کے تابع ہو، لیکن الٹا ہو رہا ہے کہ آج عوام علماء کو اپنے تابع بنا رہی کہ ہم جو بول رہے ویسا کرو۔ اب وہ بیچارہ امام بھی پتہ ہے کہ 12-13 ہزار روپے دے رہے، الٹا بولوں گا اٹھا کے نکال پھینکیں گے، وہ بھی بیچارہ کیا کرے؟ سیٹھ صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ میری تو یہ تھنکنگ ہے، نکالنا ہے نکال دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جائے گا۔ سازش کرنی ہے کریے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حق بات ہے، عوام کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی فائدے کو سامنے رکھ کر اس حق کو چھپایا نہیں جائے گا، جو ہے وہ بولا جائے گا۔ اور یہی علماء کی اور انبیاء کے نائبین کی شان ہے کہ وہ جو نا عظیمت کا تسلسل، عظیمت، قربانی کا تسلسل جب تک باقی رہے گا تب تک حق باقی رہے گا۔ اور جہاں لوگوں جیسے بن گئے
عالم بھی لوگوں جیسے بن گئے کہ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ویسے بن گئے، زبان بھی ویسی ہو گئی، بات کرنے کا انداز بھی ویسے ہو گیا، طور طریقہ بھی ویسے ہو گیا، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے سامنے حق بات کہنے کی ہمت ختم ہو گئی، تو پھر حق کا بول بالا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ ہاں، جو قرآن و سنت کے علوم سے واقف ہے اس کے پاس ہمیں جا کر کے تابع بن کر کے اس سے باتیں سیکھنی پڑے گی کہ ہم غلط کر رہے یا صحیح کر رہے، نہ یہ کہ ہم معاشرے میں جو غلط کر رہے ہیں اس کو پابند بنائیں کہ مولانا صاحب ہم جو غلط کر رہے ہیں اس پر بات نہیں کرنا۔ یہی یہودیوں کا شیوا تھا کہ جب نبی ان کو کہتے تھے نا تو پھر وہ قتل کر دیتے تھے۔ آگے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ ساری حدیں پلانگ جایا کرتے تھے، یعنی اس نافرمانی میں کسی حد پر قائم نہیں رہتے تھے بلکہ تمام حدوں سے گزر جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کا اصل روک کیا تھا؟ نافرمانی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی حکم آ جائے یا آپ کو کوئی بتائے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، تو پھر اب اس کو نہ ماننا یا اس کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کرنا یا اس کے خلاف پلاننگ کرنا کہ دیکھو اس کو ہٹاؤ نہیں تو یہ ہم کو برباد کر دے گا، یہ عصیان ہے، یہ نافرمانی ہے۔ یہ وہی صفت ہے جو یہودیوں والی تھی، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے یہودی ان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ بھائی ممبر سے غلط باتیں نہیں بتائی جائے گی تو پھر کہاں سے بتائی جائے گی؟ بازاروں میں کھڑے ہو کے۔ اسی وجہ سے ذلت اور پستی یہودیوں کا مقدر ٹھہری، وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنے، اور یہی صفات اگر ہم اپنے اندر رکھیں گے تو کہیں قرآن کے اشاروں کے مطابق کہیں ہم بھی وہاں نہ چلے جائیں۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو یہودی قرآن کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے انہوں نے تو کسی پیغمبر کو قتل نہیں کیا تھا، یہ بات تو پکی ہے۔ لیکن اب غور سے سنیے گا، کیونکہ کئی مرتبہ ہم جب غلط کام کوئی کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کو توڑتے نہیں ہیں، اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کو برا نہیں سمجھتے، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب سنیے گا، یہودیوں نے کسی پیغمبر کو قتل، اس وقت جو یہودی تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا انہوں نے کسی پیغمبر کو قتل تو نہیں کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ میں، یہودیوں کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جب ان کے پاس نبی آئے اور انہوں نے ان کی غلط کاریوں کی بنا پر نبیوں نے انہیں سمجھایا کہ تم ان غلط کاموں سے باز آ جاؤ، ہدایت کا راستہ اختیار کر لو، تو انہوں نے بجائے ان کی بات ماننے کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ خود بائبل کے عہد نامہ قدیم میں بنی اسرائیل کی طرف سے نبیوں کے قتل کرنے کے بہت سے واقعات ذکر کیے گئے۔ اب نبیوں کو قتل کرنے کا یہ کام پرانے یہودیوں نے انجام دیا تھا، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ان کے اس غلط کام پر کوئی نکیر بھی نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے غلط کام کیا، بلکہ گویا انہوں نے ان کے اس کام کو صحیح سمجھا ہوا تھا، اس لیے اس قتل کی نسبت ان کی طرف بھی کی گئی۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے جرم پر راضی ہوتا ہے یا اس کی تائید کرتا ہے تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اب کئی جرم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط چیزیں ہو رہی ہے، خاموش بیٹھے، مطلب ہم تائید کر رہے، ٹھیک ہے بھائی زمانہ ایسا ہے چلنے دو، کیا کہہ سکتے ہیں؟ جرم میں برابر کا شریک ہے۔ اب نبیوں کے قتل میں بعد والے اس لیے شریک ہے کہ ان کے جن پہلے یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، بعد میں آنے والوں نے ان کی غلطی سے برات کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم ان کے عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، انہوں نے غلط کیا، نہیں، اور نہ ان سے اپنوں کو الگ کیا کہ نہیں وہ نہیں تھے، انہوں نے غلط کیا، وہ یہودی ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ ان کے کاموں کی، ان کے باتوں کی انہوں نے تائید کر دی، اس لیے ان کو بھی قتل کا مجرم قرار
دیا گیا۔ یہی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی نگاہ میں جس طرح جرم کا کرنے والا مجرم ہوتا ہے، اسی طرح اس جرم کے کرنے پر جو شخص راضی ہو، اس پر خوش ہو، یا چاہے خاموش رہے، چاہے اس نے براہ راست اس جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مجرم ہے، کیونکہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا بلکہ اس پر مطمئن ہے، کرتے رہو۔ اب کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے سامنے ایسے غلط ہوتے ہیں، کم سے کم ہم اس کو روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، کم سے کم کچھ موقعوں پر چند الفاظ سے اس کی برائی کا اظہار تو کر دو کہ کیا کر رہے ہیں، محبت سے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بازو کے گھر میں، آپس کے گھر میں، خاندان والوں میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور اپنے بچے آ کر کے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو دیکھا دیکھی، چلو بھائی تم بھی ویسا کر لو، تم بھی ویسا کر لو، یعنی گویا وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ کرنا تمہارے لیے جائز بن گیا، کر لو۔ فلانے کی بچی نے شارٹ کپڑے پہنے ہیں شادیوں میں، یہ لائی ہے اور وہ لائی ہے، تو چلو بھائی تم بھی کر لو، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنی جہنم کیوں تیار کر رہے ہو؟ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنی قبر میں جہنم کو، اپنی قبر کو جہنم کا گھڑا کیوں بنا رہے ہو؟ کوئی بچانے آئے گا وہ کہ آؤ کر لو میرے ساتھ، میں بچا لوں گا؟ اب کسی سے کہو کہ بھائی کیا کر رہے ہو، بولتے لوگ تو کر رہے ہیں۔ بھائی تو لوگ تو کافر بھی، آپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ لوگ تو شرک بھی کر رہے ہیں، آپ بھی شرک کرو۔ لوگ تو چوری کر رہے ہیں تو آپ بھی چوری، یعنی لوگوں کے کرنے سے وہ کام صحیح ہو جائے گا۔ ایک ایسا مزاج بنا دیا لوگوں نے، لوگ کر رہے، لوگوں کے کرنے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔ شریعت میں جب وہ چیز نہ ہے تو نہ ہے۔ تو یہ جو ایک دو آیات میں آج باتیں بتائی گئی کہ ایک تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ مسلمانوں میں کچھ وقت تک تھوڑے بہت تکلیفیں آئے گی، لیکن اس سے زیادہ باطل کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا جو یہودیوں کی بری صفات ہے، بری عادتیں ہیں، وہ اللہ نے ہم کو بتائی کہ ان بری عادتوں کی وجہ سے یہودیوں پر اللہ نے کیا عذاب مسلط کیا، ان پر ذلت ڈال دی، ان پر اللہ کی ناراضگی آ گئی، ان پر محتاجگی اللہ نے مسلط کر دی۔ کہیں ہم ان بری عادات کو جو یہودیوں والی تھی ہم اپنا کر کے کہیں ہم اللہ کے اس غضب کے، اللہ کے اس مسکنت کے، اللہ کی اس ناراضگی کے کہیں ہم مستحق نہ ہو جائیں۔ یہ دو آیتیں تھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.